Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. معزز سامعین کرام، واجب الاحترام صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس خوبصورت وسیع و عریض ایوان میں جس مبارک عنوان پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم آزادی، اور میرے لیے بڑی ہی خوش نصیبی ہے علماء کرام بزرگان دین کی موجودگی میں اظہار خیال کا موقع ملا۔ محترم دوستو، قوموں کی زندگی میں بعد دن اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں کو ایمانی جوش و خروش سے بھرپور کر دیتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا دن ایسی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ 14 اگست محض ایک دن نہیں بلکہ تحریک پاکستان کے مجاہدین کے بے مثال جذبہ قربانی کا پیغام بھی ہے۔ اس دن کی تاریخی عظمت کے پیش نظر آج وطن عزیز کے ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر قریہ میں، ہر قصبے میں، ہر بازار میں خوشی و مسرت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس حسین موقع پر آپ سب کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مبارک ہو تمہیں یہ جشن آزادی، مبارک ہو، خوشی سے ہو گئی ہر دل کی آبادی، مبارک ہو۔ محترم سامعین کرام، یوم آزادی کا لفظ زبان سے ادا ہوتے ہی تحریک پاکستان کے ولولہ انگیز دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ خوشیوں کے گلاب مہکنے لگتے ہیں، یادوں کا قافلہ سفر کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ زمانہ تصور میں ابھرنے لگتا ہے جب بر صغیر کے مسلمان اپنے عزم و حوصلہ سے اپنے مستقبل کی عمارت تعمیر کر رہے تھے۔ وہ دور مسلمانوں کے لیے انتہائی کٹھن دور تھا، انتہائی مشکل دور تھا۔ ایک طرف انگریز تھا جو یہاں ہزاروں برس حکومت کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا، دوسری طرف ہندو تھا جو مسلمانوں سے اپنی سینکڑوں برس کی غلامی کا بدلہ چکانے کی سوچ رہا تھا۔ ان کے علاوہ ایسے کم اندیش مسلمان بھی تھے جو نظریہ اسلام سے منہ موڑ کر ہندو سامراج سے تعاون کر رہے تھے۔ غزے کے چاروں طرف مسلم دشمنی کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ اس نازک دور میں علماء کرام کی قربانیاں، اولیاء اللہ کی دعاؤں کے نتیجہ میں قائد اعظم محمد علی جناح آزادی کے سورج کی علامت بن کر ابھرے۔ آزادی کا وہ سورج جس نے دیکھتے ہی دیکھتے غلامی کی تاریکیوں کا طلسم توڑ دیا۔ آزادی کی روشنی سے ماحول جگمگانے لگا۔ قائد اعظم کی قیادت بلا شبہ قدرت کا بہت بڑا انعام تھی۔ وہ قائد جس نے باطل کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ جھکانا سیکھا تھا۔ وہ قائد جس کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا، جس کا کردار صحیح معنوں میں مرد مومن کا کردار تھا۔ قائد اعظم نے ملت اسلامیہ کی یوں رہنمائی کی کہ قوم نے صدیوں کا فاصلہ برسوں میں طے کر لیا۔ پھر 14 اگست 1947 کو چشم فلک نے یہ ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ انگریزوں کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹ چکا تھا۔ ہندو سامراج مسلم دشمنی میں ناکام ہو کر اپنے زخم چاٹ رہا تھا۔ ہمارا محبوب قائد اپنے تمام حریفوں کو شکست فاس دے چکا تھا۔ دنیا پاکستان کے وجود کو سلام عقیدت پیش کر رہی تھی۔ معزز سامعین، تحریک پاکستان کی اصل قوت، اصل طاقت اور اصل بنیاد دو قومی نظریہ اسلام تھی، جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا تھا۔ اور فضائیں پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ کے پرجوش نعروں سے گونج رہی تھی۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ یہی نظریہ اسلام پاکستان کی حقیقی بنیاد ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہر لحاظ سے سر بلند اور خوشحال ہو تو ہمیں اس کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہوگا۔
اس ملک کا مقدر بھی ہے اور اس کے تابندہ مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔ حاضرین محترم، چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کو شوکت اسلام کا گہوارہ بنایا جاتا، مگر قائد اعظم کی وفات کے بعد افسوس صد افسوس ہر حکمران نے اسلام کو اپنے مقصد کے لیے تو استعمال کیا، مگر اسلام کے عملی نفاذ کی جانب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ سامعین محترم، ہر محب وطن کی یہ آرزو ہے، ہر محب وطن کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اسلامی قوت و شوکت کا قلعہ بن جائے، ایسا مضبوط قلعہ کہ جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہو، جسے ایک نظر دیکھ کر مسلمانوں کی عزت رفتہ کے واپس لوٹ آنے کا یقین آ جائے۔ پاکستان ہمارے لیے خدا کے احسان عظیم سے کم نہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا عظیم دیا ہوا تحفہ ہے، یہ ہمارے عظیم قید کی نشانی ہے، یہ وہی مقدس سرزمین ہے جسے حاصل کرنے کے لیے علماء کرام نے قربانیاں دیں، مجاہدین اسلام نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، لاکھوں شہداء نے اپنا خون اس پر نچھاور کیا، جس کی عظمت و آبرو کے لیے بے شمار خواتین اسلام نے اپنی عصمتوں کی قربانی دی۔ ان شہیدوں کا لہو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہمارے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو پھر اس پاکستان کو مستحکم بنانا ہوگا، جس کے لیے ہم نے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ محترم حاضرین، آج کے دن قومی پرچم کی سربلندی کو گواہ بنا کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا ہر اعزاز پاکستان کے طفیل ہے، ہماری تعمیر و ترقی پاکستان کے طفیل ہے، ہماری جانیں محفوظ ہیں تو وہ بھی پاکستان کی وجہ سے ہیں۔ ہم طالب علم ہیں یا استاد، ہم مزدور ہیں یا صنعت کار ہیں، افسر ہیں یا ماتحت ہیں، شہری ہیں یا دیہاتی، ہماری شان آن بان فقط پاکستان کے دم قدم سے ہے۔ اگر ہمارا ملک سلامت ہے محترم سامعین تو پھر ہم سب محفوظ ہیں، اگر ہمارا ملک مضبوط ہے تو ہم بھی مضبوط ہیں، اگر ہمارا ملک محفوظ ہے تو پھر ہماری جان و مال بھی محفوظ ہیں، ہماری عزت و آبرو بھی محفوظ ہے، اگر ہمارا ملک خطرات کی زد میں ہے تو پھر ہم بھی محفوظ نہیں، ہمارا کچھ بھی محفوظ نہیں۔ ہمارے پاکستان، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آزادی کا تحفہ ہے، اس لیے ہم نے ہر قیمت پر اپنے مقدس وطن کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے اور اسے اقوام عالم میں انتہائی بلند و بالا مقام بخش کر اس کے وجود کو ترقی و خوشحالی کی ضمانت بنانا ہے۔ آج کے باوقار اور ایمان افروز اجتماع میں میں آپ کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کو دلوں میں جگہ دیں گے، نظریہ پاکستان کی حرمت پر سب کچھ قربان کر دینے کا عزم کر کے ملک و ملت کی خدمت کے لیے کوشاں رہیں گے۔ ایک محب وطن شہری اور اس شہر کے خادم کی حیثیت سے میں آپ سے اس عزم کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ والسلام۔